بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام جو علم جوہر روحانیت کے طالب علم طلباء و طالبات کے لیے ایک خصوصی بات ہے یہ کہ اب ربیع الثانی کے مہینے کی آمد ہے اور خاص اعمال کے لیے بہت اچھا مہینہ ہے۔ آپ حضرات کو اس مہینے کے اندر حصار غوثیہ کا عمل ضرور کرنا چاہیے۔ حصار غوثیہ جو ہے وہ آگے اعمال کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور یہ ٹائم 11 روز جو ہیں اول تاریخ سے لے کے آخر 11 تاریخ تک یہ اعمال ہوتے ہیں۔ حصار غوثیہ جو ہے وہ ایک بہت بہترین حصار ہے۔ اس کو آپ روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں، آگے پیچھے 11 بار درود غوثیہ پڑھیں تو 11 دن کے اندر اس کے عامل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں اس کو رکھیں۔ جن لوگوں نے چہلکاف پڑھی ہے وہ بھی اس میں چہلکاف کو دہرا لیں، اور ان کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم وہ چہلکاف کی 5 تسبیحیں روزانہ پڑھیں 11 دن تک، ورنہ 1100 بار اگر روز پڑھی جائے تو یہ اور اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اتنی نہیں پڑھ سکتا تو وہ 5 تسبیحیں ضرور پڑھے جنہوں نے دہرائی بھی ہے، اور جو اب نیا دہرانا چاہتے ہیں اس کو تو وہ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور تمام ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اجازت ان لوگوں کو ہے کہ جو جواہر علم روحانیت کے طالب علم ہیں، ان لوگوں کے لیے بالخصوص یہ اجازت ہے، وہ اس کو کریں، حصار غوثیہ کو بھی پڑھیں اور چہلکاف کو بھی پڑھیں۔ دوسری بات، اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 11 مرتبہ روزانہ قصیدہ غوثیہ بھی پڑھ لے، اس کے اندر آگے پیچھے درود شریف 11 بار، تو 3 اعمال کا ایک ساتھ وہ عامل ہو جائے گا۔ اور یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اجازت بالخصوص علم جوہر روحانیت کے لیے ہے، جو جوہر علم روحانیت کے طالب علم ہیں۔ عام لوگوں کے لیے، جو لوگ عام طور پہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چہلکاف کو 111 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں 11 دن تک، تو عام طریقے سے ان کے ورد میں آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عام حالات میں پڑھنا چاہے تو وہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شعین للہ کا عمل پڑھ لے۔ خواتین پڑھیں تو 111 مرتبہ پڑھیں، اور مرد حضرات پڑھیں تو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں 11 دن تک۔ اس کے بعد 11 دن کے بعد وہ اس کو 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں۔ 11ویں دن جب اس کو ختم کریں تو تھوڑی بہت ختم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کر دیں، اور وہ لوگ جو باقاعدہ عمل کریں گے جواہر علم روحانی کے طالب علم، ان کو چاہیے کہ ہر روز رات کو 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اس کا ثواب آپ سرکار غوث پاک کو نظر کریں، اور 11ویں دن ایک مرغہ لے کے اس کو ذبح کر کے اس کی بریانی بنا کے لوگوں کو بانٹ دیں، یا بچوں کو کھلا دیں یا گھر میں کھا لیں ختم دے کر۔ تو یہ ضرور کریں، وہ لوگ بالخصوص مرغہ ضرور کاٹیں جو زکوٰۃ ادا کریں۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں، اپنے ورد کے لیے پڑھنا چاہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ نظر ضرور کر دیں تھوڑی بہت 11 تاریخ کو پڑھ کر۔ ان میں چہلکاف شریف کے ادھر اور قصیدہ غوثیہ کے اعمال بالخصوص اور حصار غوثیہ کے یہ اعمال بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں سورہ مزمل شریف بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور سورہ مزمل شریف کا طریقہ کار یہ ہے پڑھنے کا کہ ہم روزانہ 66 مرتبہ کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 117 مرتبہ 10 دن تک پڑھیں، اور 11ویں دن 11 مرتبہ پڑھیں، اور آپ سرکار غوث پاک کی نظر کر دیں تو یہ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اگر عمل کی نیت سے پڑھیں تو ہم پھر اس میں تمام ترک کریں، اور اگر عمل کی نیت سے نہ پڑھیں، ورد کی نیت سے پڑھیں، تو پھر اس میں ترک کی ضرورت نہیں ہوگی، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو پھر یہ اس کے صاحب ورد ہو جاتے ہیں، اور اس کو ورد میں رکھ سکتے ہیں 11 مرتبہ روزانہ۔
اسی طرح ان دنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرنا چاہیں وہ اس کو روزانہ 11 دن تک 12,000 بار پڑھیں تو وہ اس کے عامل ہو جائیں گے، مگر عمل کرنے کے لیے شرط وہی ترک کی ضرور ہے کہ وہ ترک کے حوالات ضرور کریں۔ اس کے علاوہ حروف مقطعات میں سے الف لام میم صاد، اس کی زکوٰۃ 1.25 لاکھ مرتبہ ادا کی جاتی ہے 11 دن میں، یعنی کہ ہم 11,111 مرتبہ روزانہ اس کو اگر ہم پڑھیں تو 11 روز میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ یہ استخارے کے لیے بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ تشخیص جادو جنات کی اس سے بہت زبردست ہو سکتی ہے، تشخیص کے لیے بھی بہت اچھا عمل ہے۔ حضرات جو اس کا عمل کرنا چاہیں وہ ترک کے ساتھ کریں تاکہ پھر آگے اس کی تشخیص کے طریقے بھی ان کو سمجھا دیے جائیں گے کہ کیسے تشخیص کی جاتی ہے اس سے۔ تو یہ اعمال ہیں اس مہینے کے، اگر ہم کرنا چاہیں یا جو لوگ کرنا چاہیں، اور خاص طور پر میری ہدایت جواہر علم روحانیت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے کہ وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک وظیفہ کا زیادہ ٹائم نہ ہو تو ضرور کر لیں تاکہ یہ دن ان کے ضائع نہ ہوں اور کسی کام میں آ جائیں ان کے، اور کسی مقصد میں حاصل ہو جائے کچھ ان کو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس دنوں میں نقوش لکھے جاتے ہیں، خاص طور پہ 11ویں رات کو کچھ نقش لکھے جاتے ہیں جو ہم نے تحریر کرائے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو واٹس اپ کر دیا جائے گا۔ وہ نقش آپ اپنے پاس لکھ کے رکھیں، جس دن آپ کا عمل ختم ہو اس دن اس تعویذ کو لکھ کے اپنے پاس رکھیں، تھوڑی سی زعفران اور کے گلاب کی سیاہی بنا کر اس سے، تو وہ بھی بہت کارآمد ہوتا ہے عزت اور شہرت کے لیے، ترقی کے لیے، بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے، آفات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ آپ کو واٹس اپ کر دیا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو عمل کریں، اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں کامیاب اور کامران کرے۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جو بھی جواہر علم روحانیت کے طلباء و طالبات ہیں وہ جو عمل کریں اس میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور عام لوگ جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس عملوں کی خیر و برکت عطا فرمائے، اور ان کے روزے رزق میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آفت ناگہانیہ سے محفوظ فرمائے۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا تواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔